کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ، کہ اللہ رب العزت میری امت کو کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہونے دے گا، وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، کسی تنہا بندے پر نہیں ہے، وَمَنْ شَزَّ شُزَّ فِي النَّارِ، اور جس بندے نے جماعت کو چھوڑ دیا اسے آگ میں پھینک دیا گیا، یعنی وہ جہنم کا ایندھن بنا جو جماعت سے ہٹا۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، فاذا رأیتم الاختلاف فعلیکم بالسواد الاعظم، اور جب بھی تم امت میں اختلاف دیکھو، امت میں مخالفت دیکھو، تو تم بڑی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ بڑی جماعت گمراہ نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تربیت فرمائی کہ ہم جماعت کے ساتھ رہیں، اپنے آپ کو صرف مسلمان ڈکلیئر نہ کریں، کہ یہ نہ کہیں کہ میں سادہ مسلمان ہوں، یا میں تفرقہ بازی میں فرقوں میں نہیں پڑتا، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فعلیکم بالسواد الاعظم، تم نے اپنے آپ کو تنہا نہیں کر لینا۔ جب تم نے فرقے بٹتے ہوئے دیکھنے تو تم نے یہ نہیں کہنا میں فرقہ واریت میں نہیں پڑتا، فرقہ باز نہیں بنتا، میں سادہ مسلمان ہوں، بلکہ تم نے ان میں سے دیکھنا ہے کہ بڑی جماعت کون سی ہے۔ حضور نے فرمایا جو تم بڑی جماعت پالو اس کا ساتھ دے دینا، کیونکہ بڑی جماعت حق پر ہوتی ہے۔ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اور الجماعت یعنی بڑی جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، اللہ کی قدرت بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، جو تربیت آج کل سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہے اس جوان کی، کہ اس جوان کو سیکولر یا لبرل بنانے کے لیے پہلا ہتھ کنڈے یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ فرقہ واریت میں نہ پڑھو، فرقہ باز نہ بنو، بلکہ سادہ مسلمان رہو، اپنے آپ کا اپنا تعارف بطور مسلمان کرواؤ۔ بطور مسلمان تعارف وہاں کروایا جائے گا جہاں سامنے کافر کھڑا ہوگا، لیکن اگر سامنے کافر کھڑا نہیں ہے، اگر حق اور باطل کا فرق اسلام کے اندر کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الجماعت، بڑی جماعت، علیکم بالسواد الاعظم، سواد اعظم کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عبداللہ بن عمر ہے، یہ عبداللہ بن عمر ہے، حضرت عمر بن عاص کے بیٹے، یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہ ہر کام میری امت بھی کرے گی، پے در پے امت میں وہ طریقہ آتا جائے گا، حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکان فی امتی من یسنع ذالک، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بنی اسرائیل کا ایسا بندہ تھا کہ جو اپنی ماں کے پاس اعلانیہ گیا، اپنی ماں کے پاس اعلانیہ گیا، کوئی بنی اسرائیل کا بندہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا تو میری امت میں سے بھی ایسا فرد لازماً ہوگا جو اپنی ماں کے پاس اعلانیہ جائے گا۔ فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سرکار نے فرمایا وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، فرمایا 73 فرقوں میں سے سب جہنمی ہیں الا ملۃ واحدہ، فرمایا ان 73 میں سے صرف ایک فرقہ جنتی فرقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من ہی، وہ فرقہ کون سا؟ سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے کو قائم رکھے گا وہ فرقہ جنتی فرقہ ہے۔ تو حق کی دلیل عمل رسول اور عمل صحابہ، جو اس عمل پر قائم رہا، جس نے اس عمل پر دوام رکھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ فرقہ حق ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جس طرح رویہ لوگوں کا بن چکا ہے کہ نئے نئے انداز نکالنے کو شرک و بدعات سے تشبیہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں جو اسلام کا طریقہ تھا، یا بعض ہمارے سیکولر قسم کے حاکم یا سیاستدان
سیاسی لیڈر وہ کہتے ہیں جی اسلام تو وہ تھا جو 1400 سال پہلا تھا، آج ہم اسلام لا کے جدت کو ختم نہیں کرنا چاہتے، آج ہم اسلام لا کر جو دور جدید ہے اس کی نئی نئی ٹیکنالوجیوں کو پیچھے نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم اسلام نہیں لانا چاہتے، ہم جدت کو لانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک محدود سے مذہب کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ حضور نے فرمایا کہ جس کام کو مومنین نے اچھا جان لیا وہ رب کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ فرمایا کام میں نے نہیں بتایا، رب کے قرآن نے نہیں بتایا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مومنین میں سے سب سے افضل صحابہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے صحابہ نے مومنین میں سے کسی افضل بندے نے کوئی کام اختیار کر لیا اور اسے اچھا جانا، حضور نے فرمایا تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اس طرح فاروق اعظم نے جماعت کے ساتھ تراویح شروع کروائی، فرمایا ما احسن هذه البدع، کتنی پیاری جدت ہے، کتنا پیارا نیا کام ہے، تو وہ نیا کام فاروق اعظم نے شروع کروایا۔ فرمایا فاروق اعظم کے نزدیک پسندیدہ ہے تو یہ رب کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے۔ وہ کام جس سے دین کی رونق بڑھے، دین کی شہرت بڑھے، اس کام میں جدت لانا یہ دین کو بھی پسند ہے، رب کو بھی پسند ہے، رب کے محبوب کو بھی پسند ہے۔ اور ہر کام میں جدت وقت کے ساتھ ویسے بھی آتی جاتی ہے، ہر کام میں جدت آتی رہتی ہے۔ دین کے وہ مسائل جو فرائض سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی نسبت واجبات سے، جن میں کمی بیشی کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ اسی طرح بعینی ہی ادا کیے جائیں گے جس طرح سرکار نے بتا دی۔ لیکن جن کاموں میں جدت آتی ہے ان کاموں میں وقتاً فوقتاً جدت آتی رہتی ہے، کوئی نہیں روکتا۔ پہلے اذان نہیں ہوتی تھی سپیکر میں، اب اذان ہوتی ہے، کسی نے روکا نہیں۔ پہلے دین کی تبلیغ کے لیے ساؤنڈ استعمال نہیں کیا جاتا تھا، اب استعمال ہوتا ہے، کسی نے روکا نہیں۔ پہلے قرآن مقدس کو طرح طرح کے لہنوں میں نہیں پڑھا جاتا تھا، اب پڑھا جاتا ہے، اگرچہ بعض ان میں سے ایسے طریقے ہیں جو جائز نہیں ہیں، لیکن جو جائز ہے ان سے کسی نے روکا نہیں۔ کئی ایسے کام ہیں جو نئے شروع کیے گئے لیکن ان سے دین کا حسن بڑھا، دین کی رونق بڑھی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کہ جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا جس سے دین کی رونق بڑھی، فرمایا فَلَهُ أَجْرٌ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، فرمایا اس کو اس اچھے کام کے شروع کرنے کا بھی اجر ملے گا، اور جو اس کام پر عمل کرے گا سرکار نے فرمایا اس کے برابر اس کو اجر ملتا رہے گا، یعنی وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کی حیثیت بن جائے گا، اس کے اعمال میں وہ شمار ہوتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطن، یہ ڈایاگرام سے سکھانا یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، یہ سرکار نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سرکار نے ایسے خط کھینچا، لکیر کھینچی، ثم قال ھذا سبیل اللہ، سرکار نے خط کھینچنے کے بعد فرمایا یہ اللہ کا رستہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، سرکار نے پھر اس لائن کے دائیں بائیں کئی لائنیں کھینچی، پھر فرمایا وقال ھذہ سبل علی کل سبیل منہا شیطان، سرکار نے فرمایا یہ راستے شیطان کے راستے، اور ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، یدعو الیہ، سرکار نے فرمایا وہ شیطان اپنی جانب بلاتا ہے بندے کو کہ میری طرف آ، وقرا، پھر سرکار نے آیت مقدس تلاوت کی ان ھذا صراطی مستقیما، رب نے فرمایا یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فاتبعوہ، تو اس رستے پر چلو، جو رب کا سیدھا رستہ ہے رب کے محبوب نے بتا دیا اس رستے پر چلو، دائیں بائیں کے راہ اختیار نہ کرو۔ تو ہمیں وہ راہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ کے دین نے ہمیں بتایا۔ آج تجارت کو آپ دیکھ لیں، کئی طرح سے تجارت بڑھ چکی ہے، البیع ینعقد، ابتدائی اصول تو یہی ہے، ہر سادہ بندہ بھی سمجھ سکتا ہے، البیع ینعقد بالایجاب والقبول، کہ بیع یعنی خرید و فروخت یہ ایجاب و قبول سے مکمل ہو جاتی ہے، یعنی بیچنے والے نے کہہ دیا میں نے بیچا، اور خریدنے والے نے کہہ دیا میں نے خرید لیا، بیع مکمل ہو گئی، شریعت نے اس بیع کو جائز کر دیا۔ اذا حصل الایجاب والقبول لازم البیع، جب بیچنے والے نے اور خریدنے والے نے کہہ دیا، بیچنے والے نے کہا میں نے بیچا، خریدنے والے نے کہا میں نے خرید لیا،
تو بے واجب ہو گئی، شریعت کے نزدیک وہ بے واجب ہو گئی۔ اب نہ خریدنے والا پھر سکتا ہے نہ بیچنے والا پھر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب بیچ دیے چیز تو کوئی زیادہ پیسے دینے والا گاہک آ گیا تو وہ کہے نہیں میں تجھے نہیں بیچتا میں اسے بیچوں گا، ایسا نہیں کر سکتا۔ شریعت نے اس بے کو واجب کر دیا، فرمایا اب اس پر بولی نہیں لگ سکتی، اب یہاں پر بولی ناجائز ہے۔ سرکار نے فرمایا، سرکار کی شریعت نے فرمایا کہ یہاں پر اب بولی ناجائز۔ جب ایک معاملہ طے ہو چکا تو اب بے واجب ہے۔ اذا حصل الاجاب والقبول لازم البیع ولا خیار لواحد منہما، اب دونوں میں سے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، نہ بیچنے والا کہہ سکتا ہے کہ میں بے چھوڑتا ہوں، نہ خریدنے والا کہتا ہے کہ میں یہ چھوڑ سکتا ہوں۔ الا من عیب او عدم رؤیت، ہاں ایک بات ہے کہ اب بیچنے والے نے چیز بیچی تھی لیکن اس چیز میں کوئی عیب موجود تھا، کوئی نقص تھا، اس نے بتایا نہیں کہ اس میں یہ نقص ہے۔ اب خریدنے والے کے پاس اختیار آ گیا کہ وہ اس چیز کو واپس کر سکتا ہے، اور شریعت نے وہ اختیار اسے دے دیا۔ اب اگر بیچنے والا وہ چیز واپس نہیں کرتا عیب کے باوجود تو وہ گناہگار ہے، شریعت کے نزدیک وہ گناہ کر رہا ہے۔ اور دوسری صورت او من عدم رؤیت، بیچنے والے نے چیز بیچی تھی اور خریدنے والے نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ بیچنے والے نے کہا تھا یہ چیز ایسی ہے، فلاں کوالٹی کی ہے، فلاں کمپنی کی ہے، وہ چیز ہے، وہ بتا کے کچھ اور بتایا اور بیچ کچھ اور دیا، اور اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ جب اس نے چیز کو اپنے قبضے میں لیا اور دیکھا وہ چیز اس کمپنی کی بھی نہیں تھی، اس کوالٹی بھی نہیں تھی، قیمت جو دے چکا تھا، تو اب اس کے پاس اختیار آ گیا کہ وہ چونکہ عدم رؤیت پر خریدا تھا، اس نے دیکھا نہیں تھا، وہ واپس کر سکتا ہے، شریعت نے اسے اختیار دیا۔ اب وہ واپس کر کے اپنی رقم واپس لے سکتا ہے، رقم واپس وصول کر سکتا ہے۔ ہاں کچھ دکانوں پر نا اشتہار باقاعدہ لگا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، وہ خریدنے والے کے ساتھ شرط مقرر کر، وہ پہلے بتا رہا ہے کہ جو میرے سے مال خریدے گا نا وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ اب جب خریدنے والے نے بیچنے والے نے طے کر دیا اور خریدنے والا وہ بورڈ پڑھ رہا ہے، اسے پتا ہے کہ اس دکان سے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہو سکتا، تو وہ شرط پر قائم ہو رہا ہے۔ اب وہ جو بیچنے والا ہے اس پہ یہ شریعت کی حد نہیں لگے گی، اسے نہیں شریعت کہے گی کہ اب تو چیز واپس کیوں نہیں لے رہا، کیونکہ اس نے پہلے شرط لگائی ہے کہ میں واپس نہیں لوں گا۔ اس لیے بعض لوگ ہوتے ہیں آدھا مسئلہ سن کے جا کے منہ ماری شروع کر دیتے ہیں، پھر وقت اپنی جان کو ڈل جاتا ہے۔ شریعت نے جہاں پر چھوٹ رکھی ہے وہاں پر پابندیاں بھی رکھی ہیں، دین نے جہاں پر آسانیاں رکھی ہیں، ہم منڈیوں سے مال خریدتے ہیں اور اسی طرح جس طرح ہمیں بولیوں میں ملتا ہے، بڑے تاجروں کو وہ بولیوں میں لیتے ہیں، ٹھیک خراب مال سارا مکس ہوتا ہے، وہ اسی طرح مال لے کر آگے بیچ دیتے ہیں۔ وہ آگے بکاتا جب ایک چھوٹے نچلے طبقے کے تاجر کے پاس آتا ہے نا، اس وقت تک وہ پہلے سے بھی خستہ حال ہو چکا ہوتا ہے، بعض اوقات جلدی بھی پہنچ جاتا ہے، بلکہ اکثر جو روزانہ کی بنیاد پہ تجارت کرتے ہیں ان کے پاس جلدی پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں صاف اور گندا مال دونوں طرح کا ہوتا ہے اور مکس کر کے بیچا جاتا ہے۔ جب خریدنے والے کے پاس چیز آ گئی، قبضے میں آ گئی، اب وہ اس کی ہے۔ حضرت علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بندے کے پاس ایک کاغذ ہے نا، اور وہ کاغذ کہتا ہے کہ یہ میں کاغذ 1000 دینار میں بیچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ اس کا اپنا ذاتی ملکیت میں ہے، وہ چاہے تو 1000 دینار میں بیچ سکتا ہے، اب تیری ملکیت میں ہے سودا، تیری ملکیت میں ہے مال، تو اچھا اور گندا، صاف اور جو ایک اس قابل نہیں ہے کہ سامنے رکھا جائے، تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے علیحدہ علیحدہ قیمت اس انداز میں لگا کہ تجھے بھی گھاٹا نہ ہو اور سامنے والے کو بھی واضح ہو جائے کہ یہ ستھرا مال ہے، یہ گندا مال ہے، بندہ اپنی توفیق کے مطابق خرید لے، اگلے کے ساتھ دھوکہ بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں دھوکہ دہی میں کوئی برکت نہیں۔ اگر ہم دھوکہ دہی سے ہٹ کر ایمانداری کے ساتھ مال بیچیں گے نا، اپنی مرضی کی قیمت لیں گے، ایک تو گاہک بھی خوش ہوگا، خوشی سے وہ قیمت ادا بھی کرے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہم گناہگار بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان معاملات کو ترجیح دیں، ان معاملات میں دین کو آگے رکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیوں بے برکتی کا اور کیوں بگاڑ کا شکار ہیں۔ جتنی بھی مہنگائی ہونا، بے برکتی سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، بے برکتی سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، دھوکہ دہی سے، فریب سے اور جھوٹ سے کام نہ۔ فرمایا اگر قسم دے کر مال بیچ بھی دیا نا
قسم دی، چاہے سچی قسم دی، مال بیچ دیا قسم دے کے، فرمایا مال تو بک گیا لیکن اس مال سے برکت ختم ہو گئی۔ اگر برکت چاہیے تو سچ کا سہارا اور کانچ چھانٹ کر کے اس مال کو بیچنا پڑے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا ادری ما بقائی فیکم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں عنقریب تم میں سے جدا ہو جاؤں گا۔ فرمایا فاقتدوا باللذین من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر۔ سرکار نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے بعد پھر تم نے خلافت کی طرف اشارہ تھا، اور ایک بتانا یہ تھا کہ تم میں پے در پے اقتداء تبدیل ہوتی رہے گی، تم میں مقتدا تبدیل ہوگا، تم نے اس کا مقتدی بننا ہے، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ فاروق اعظم صدیق اکبر جب مقتدا بنے تو سب ان کے مقتدی بنے، عثمان غنی مولا علی وہ جب مقتدا بنے تو سب ان کے مقتدی بنے۔ تو یہ پیروی پے در پے، جو کہتے ہیں نا بابوں کے ہم ماننے والے نہیں ہیں، ہمارا دین تو کتابوں کا ہے، ہم کتابوں کو بابوں کی وجہ سے مانتے ہیں کیونکہ وہ باب دین کے ساتھ مخلص تھے، ان بابوں نے سچ بولا، ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے بڑی محنتیں کر کے سرکار کے دین کو جمع فرمایا، اور انہی کی لکھی ہوئی کتابیں جو کہ کتابوں کو مانتے ہیں بابوں کو نہیں مانتے۔ اگر مصنف ہی ختم ہو گیا، لکھنے والا بابا ہے، اگر لکھنے والا ہی ختم ہو گیا تو کتاب کون سی رہ گئی؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ بات کرتا ہے نا کہ ہم اپنے بابوں کو نہیں مانتے، ہم بزرگوں کو نہیں مانتے، فرمایا ہمارے لیے بزرگ ہم سے پچھلے تھے اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے ہم بزرگ ہوں گے۔ فرمایا ہم نے ان کی اقتداء کی جو ہم سے پہلے گزرے، اور ہماری اقتداء وہ کریں گے جو ہمارے بعد آئیں گے، اور یہ اقتداء پے در پے چلتی رہی۔ اور آج 14ویں صدی کے بعد ہم امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی اقتداء اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے سے پچھلوں کی اقتداء کی، انہوں نے اپنے سے پچھلوں کو مانا، یہ نہیں کہ وہ کوئی نئے اٹھ کے آ گئے، انہوں نے پچھلوں کو مانا تو ہم نے انہیں مانا۔ تو یہ پے در پے اقتداء ضروری ہے، بیعت کرنا ضروری ہے، دین کے علم پر جو حضور نے تصوف مختص فرمایا، جو معرفت مختص فرمایا، اس میں بیعت ضروری ہے، بیعت کے بغیر کام نہیں، کوئی ڈائریکٹ حضور تک تو نہیں پہنچ سکتا، یہ سٹیپ وائز پہنچنا پڑے گا، ایک سند کے ساتھ پہنچنا پڑے گا۔ جس کے پاس حدیث کی سند نہیں ہے، جس نے کسی استاد کے پاس بیٹھ کر حدیث نہیں پڑھی، اسے کیا پتا حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث کی سند چاہیے، پتا ہو کہ میں نے اس سے پڑھی، اس نے حضور سے، اس نے فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے پڑھی، اس نے فلاں سے پڑھی، پوری ایک لائن چلتی چلتی سرکار تک جائے، مزہ تو تب ہے۔ دین یہ، دین کی حقیقت یہ، تو ہمارے پاس وہ دین پہنچا اور وہ جماعت پہنچی جسے اللہ رب العزت نے حق عطا فرمایا، حقانیت عطا فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس جماعت کا ساتھ دیں، اس جماعت کے ساتھ رہیں، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم اسی جماعت پر رہیں، اور اپنے آپ کو متعصب مسلمان رکھیں، متعصب سنی رکھیں۔ جو اپنے آپ کو متعصب نہیں رکھ سکتا وہ کسی کھاتے کا بندہ نہیں ہے، وہ بالکل فضول سا اور بیکار سا بندہ ہے۔ جو کہتا ہے نا وہ فلانے کا فلانا کام اچھا ہے، غیروں کی جو اچھائی ہے اس کو مان لینا چاہیے، اپنی برائی کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ تو اپنی برائی کو چھپا اور غیروں کی اچھائی کو ذرا سائیڈ پہ رکھ۔ تو دین کو دیکھ کے دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ رب کے نزدیک دین اسلام ہے، دین کہتا ہے کہ اسلام کو پروموٹ کرنا ہے، اسلام کو ترویج دینی ہے۔ تیرا ذہن اپنی سوچ سوچتا ہے تو تو اپنی سوچ کو اپنے پاس رکھ، دین پر مسلط نہ کر۔ دین یہ کہتا ہے کہ دین اسلام ہی ہے، اور جو اسلام نے کہہ دیا مقابلے میں کفر آ گیا تو کفر رد ہے، چاہے ان کا جتنا بھی اچھا کام ہے، جتنا بھی انہوں نے جناب ترقی میں کام کیا، جتنا بھی عروج میں کام کیا، ان کا کام کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ ہاں کام اگر دیندار نے، کسی دین کے ماننے والے نے ایک ذرے کے برابر بھی کیا نا تو وہ ان کے سونوں سے بھی زیادہ قیمتی۔ اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو قائم رکھے اور ہمیں ساری زندگی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو اللہ رب العزت اسلام کا گہوارہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔